گواہ کر لیا شبیر نے. اسی کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں بس احترام مجھے السلام محمد محفوظ رضا میری صاحب اللہ آواز سے کہ وہ آئے اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو جلا بخشے. ان کا استقبال نعرہ حیدری سے کیجیے. نعرہ حیدری، نعرہ صدری، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. کربلا و کربلا کی ابتدا امام کے آج کے سفر اور ہماری اس مجلس سے جو وصیات میں ہو رہی ہے انجام پا رہا ہے. اپنے اس مجلس کو کربلائی ماحول بنانے کے لیے ہم چاہیں گے کہ صمیم قلب کے ساتھ سب مل کر ایک سلام مولانا علیہ السلام آپ اور شہداء کی خدمت میں پیش کریں تاکہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس کے ذفائر اس دنیا میں ہم سب کو کرارن مرارن زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرمائے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ اکثر گفتگو ہماری سفر امام صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے حوالے سے ہوگی. البتہ جو گفتگو ہے ایک نگاہ اور ایک لحاظ سے ہم پیغمبر اسلام کی بعثت سے بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی توضیح چاہیے. انشاءاللہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے. لیکن آج کا جو دن گزرا بعثت رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن کو علماء اور مراجع نے یوم ولادت الاسلام کا نام دیا ہے. یعنی آج اسلام کی ولادت ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد. پیغمبر اسلام کو دین مبین اسلام کا سنگ بنیاد رکھنے کا حکم خداوند عالم کی طرف سے آج کے دن ملا. ان دونوں مناسبتوں کو ایک مسیحی لیٹر کے جملے سے جوڑتے ہوئے اور ایک نقطہ افضل الانبیاء جو ہم کہتے ہیں پیغمبر اسلام کو اس حوالے سے ذکر کرتے ہوئے ہم جائیں گے اپنی اصلی گفتگو کی طرف. مصر کے ایجپٹ کے مسیحی لیٹر نے امام حسین کے حوالے سے انہوں نے یا اسلام کی ہسٹری کے حوالے سے
تقریباً 700-800 صفحوں کی ان کی کتاب لکھی. اس کتاب کو لکھنے کے بعد ایک کانفرنس میں وہ حاضر ہوئے کسی پروگرام میں، تو ایک موجود افراد نے ایک سوال کر لیا ان سے کہ جناب 700-800 آپ کی جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس کتاب کو 2-3 جملوں میں اگر ہمیں آپ سمجھانا چاہیں کہ آپ سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل. پورے 600-700 اسلامی ہسٹری کا خلاصہ 2 جملوں میں بتا سکتا ہوں. کہا کیا ہے بتائیں، مہربانی کریں. تو اس مسیحی ریڈر نے کہا کہ اسلام کا خلاصہ 2 ہجرتوں پر، 2 سفروں پر اسلام کا خلاصہ ہے. ایک سفر رسول کا جو مکے سے مدینے کا تھا، دوسرا سفر حسین کا جو مدینے سے کربلا کا تھا. اگر رسول کا سفر نہ ہوتا تو اسلام بنتا نہ تھا، اگر حسین کا سفر نہ ہوتا تو اسلام بچتا نہ تھا. افضل انبیاء، اشرف انبیاء والمرسلین ہم اپنے نبی مکرم اسلام کو کہتے ہیں، اور حق بھی ہے. اس کی مختصر دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ اصلی موضوع کی طرف جائیں. پیغمبر اسلام کی کل رسالت کا دور 23 سال رہا ہے. پیغمبر اسلام 40 سال کے تھے، آپ کو نبوت کا عہدہ ملا آج کے دن. 13 سال مکے والوں کو آپ نے توحید کی طرف دعوت دی، مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آخر کا انجام یہ ہوا کہ 13 سال کے بعد خدا کے حکم سے آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. مدینے میں 10 سال، مکے میں 13 سال، نبوت سے پہلے 40 سال، کل ملا کر 63 سال زندگی. تو دوران رسالت میں پیغمبر اسلام کا جو کارکردگی رہی ہے، جو دعوتی اور تبلیغی کام پیغمبر اسلام نے کیا ہے، وہ 23 سال. اس 23 سال میں کتنے لوگوں کو پیغمبر اسلام نے مسلمان بنایا؟ حج ہم سب جانتے ہیں کہ حج جن کے پاس کیپیسٹی ہے، استطاعت انہی پر واجب ہے، سب پر حج واجب نہیں ہے. آخری حج جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ اگر کوئی میرے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سال نکل جائے مکے کے لیے، میرا آخری حج ہے، اس کے بعد تم رہو گے لیکن نبی کا ساتھ نہیں ہوگا. تو میکسیمم لوگوں نے کوشش کی کہ پہنچائے اپنے آپ کو مختلف ملکوں سے. 1.25 لاکھ حاجی تھے. 23 سال کے بعد 1.25 لاکھ کیپیسٹی رکھنے والے تھے حج کرنے کی. خواتین، بچے اور دیگر افراد جو شہروں میں تھے ان کو چھوڑ کر اگر ہم اسی 1.25 لاکھ کو بھی مان لیں کہ 1.25 لاکھ لوگ اس وقت پوری یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان. پیغمبر اسلام کو افضل انبیاء کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نوح کتنے سال تبلیغ کی؟ حضرت نوح کی کل تبلیغی عمر 950 سال. 950 سال لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے نوح پیغمبر. جب انتقال کا وقت آیا اور دیکھا کتنے لوگوں نے حضرت نوح کی دعوت قبول کی، تو 80. نوح کی 950 سالہ زندگی کا نتیجہ 80 مسلمان. پیغمبر اسلام کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ 1.25 لاکھ حج. یہ افضل انبیاء، اثر نبوت، اثر دعوت پیغمبر اسلام کا انجام یہ تھا. اور آج بھی ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کریں اسی افضلیت کے حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی طرف دعوت دی اور قبول کیا. 40 دن بغیر موسیٰ کے رہنے کی دعوت دی نبی نے. جب واپس آئے موسیٰ تو دیکھا کہ 40 دن کے بعد لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. موسیٰ کی قوم 40 دن اپنے ایمان کو سنبھالنا سکی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم 1400 سال سے اپنے ایمان کو سنبھال رہی ہے. یہ افضل ہے. پیغمبر اسلام جو افضل انبیاء اور پورے نبیوں کا نچوڑ ہے، پورے نبیوں کا جو نچوڑ ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان تجربہ کی چیز کا رکھتا ہو تو اس بات کو پرکھنے میں اور کام کو انجام دینے میں اسے ٹائم کم لگتا ہے. ایک ڈاکٹر جو ڈاکٹری کی ابتدائی دنوں میں ہے، ایک مریض کی بیماری کو پہچاننے میں جتنا اس کو ٹائم لگتا ہے، 40-50 سال کا تجربہ رکھنے والا ڈاکٹر اتنا ٹائم
نہیں لگا تھا، بہت مختصر ٹائم میں. ہم جیسے طالب علم ابتدائی راہ میں ہیں، ہمیں جتنا کوشش کرنی پڑتی ہے، جو تجربے کار ہیں جنہوں نے میدان میں اپنا ٹائم گزارا ہے، وقت گزارا ہے، اتنا وقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پیغمبر اسلام کا تجربہ 1,24,000 کی زندگیوں سے تھا. 1 لاکھ، اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ اے رسول، ہر امت کے لوگوں پر اس امت کا نبی گواہ ہے، 1,24,000 انبیاء پر تم گواہ ہو. تمہارے سوا ایک کم 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی گواہی تمہیں دینا ہے. وہی گواہی دے سکتا ہے جو دیکھ چکا ہو. 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا تجربہ پیغمبر اسلام نے اسلام کے لیے استعمال کیا، جس کا نتیجہ اتنا زیادہ اسلام کی مضبوطی اور اتنا جلدی پھیلا. پروردگار سے دعا ہے کہ خدایا اس اسلام کو قیامت تک، اور پیغمبر اسلام نے جیسا اسلام بنایا تھا ویسے اسلام کو باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما. جو بھی دشمن اسلام ہے، چاہے جس لباس میں بھی ہے، جس نام سے بھی ہے، چاہے مسلمان نام ہے، چاہے غیر مسلمان نام ہے، اسلام کا دشمن ہے، پیغمبر اسلام کی محنتوں کا دشمن ہے، تو پروردگارہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما. صلوات پڑھ محمد و علی محمد. سورہ فتح جس آیت پر ہمیں کلام قرار دیا، سورہ فتح آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، بے شک جس نے بھی نبی کی بیعت کی حقیقت میں اس نے خدا کی بیعت کی. ان الذین یبایعونک، اے رسول جس نے بھی آپ کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کر رہا ہے. اس آیت کو آج کی اس مجلس کے لیے کس مقصد سے ہم نے مطرح کیا، کیوں انتخاب کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے آج کے سفر کے حوالے سے آپ کوئی بھی تحریر اٹھائیں، کوئی بھی تقریر اٹھائیں، کوئی بھی شعر اٹھائیں، کوئی بھی قصیدہ اٹھائیں، بیعت کا کلمہ آپ کو نہ ملے ہوئے بھی سکتا. ابھی ایک خطا پڑا گیا، تقریر کی گئی تو اسی درمیان بھی بیعت کا لفظ استعمال ہوا. سفر امام حسین علیہ السلام کی تاریخ اور اس کے مطالعے میں بیعت کا کردار بہت مہم ہے. کیسے مہم ہے؟ اور علماء جو حضرات تاریخ اب امام حسین علیہ السلام کی جو جب سے ہم نے آپ کو سنبھالی ہے، شعور ہے، اس وقت سے ہم نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں ہم تو جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جب یزید نے بیعت مانگنے پر مجبور کیا مدینے میں تو امام مدینہ چھوڑ کر نکل گئے. تو اس بیعت اور امام حسین علیہ السلام کے سفر یہی ہوا کہ اب کربلا آج کے دن امام نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، یزید نے کہا کہ بیعت کر لو. یزید ہر دن ہر وقت ہر مقام پر یہ مشورہ دیتا رہا کہ قبول کر لے قبول کر لے. امام نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، یہاں تک کہ روز عاشوراء امام حسین شہید ہو گئے اپنے مقصد سے کامیابی کے ساتھ کہ نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا. یزید ناکام ہو گیا اپنے مقصد سے. یزید چاہ رہا تھا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے، امام حسین چاہ رہے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں. اس بیعت کے لفظ کو آپ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے آج کے دن کے حوالے سے چند روایتیں آپ سنیں انشاءاللہ، کہ پھر اس کے بعد تھوڑی سی توضیح اسی بیعت کے حوالے سے خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج کے دن، آج کی رات ہی 22 رجب کو معاویہ مارا. 22 رجب کو یزید نے خط لکھا مدینے کے گورنر کو. اس خط میں ایک پیغام تھا اور اس پیغام کا آرڈر یہ تھا کہ اس کو تتکال میں اپلائی کرنا ہے، دیر نہیں کرنا، اس کو فوراً ایمرجنسی جلدی میں اس کو انجام دینا. جیسے ہی خط معاویہ کے اموی حکومت کا گورنر ولید کے ہاتھ میں ملا تو اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی جو ہماری تقریر سے مضبوط ہے، ہمارا موضوع سے مضبوط ہے، وہ جملہ ہم بتا رہے ہیں. اس خط میں اس نے دیکھا خذ الحسین بالبیعۃ عقدا شدیدا. یہ پہلا بیعت کا لفظ امام حسین سے اور امام حسین کے آج کی اس مجلس سے ملا. خذ الحسین بالبیعۃ عقدا شدیدا، اے ولید حسین بن علی کو بیعت پر بہت زیادہ سختی کرو.
اخذن شدیدا، بہت زیادہ سختی کرو، جتنا ممکن ہو سکے اتنی سختی کرو، لیکن بس بات یہ رہے بیعت لے لو۔ پھر اسی کے آخر میں یا اسی کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر کر لیں تو ٹھیک، اگر نہیں کریں تو سر سر۔ یہ آیا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خط۔ ولید نے اپنے آدمی کو، اس لیے کہ فوراً کام کرنا تھا، مشورہ کیا اس نے، مختصر مشورہ کرنے کے بعد اپنے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ امام حسین کی تلاش میں۔ جب یہ آدمی امام حسین کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچا تو امام حسین قبر رسول کے قریب بیٹھ کر نماز و دعا میں مصروف۔ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، امام حسین قبر کے پاس۔ امام حسین کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر بھی، یہ وہ ہے جس نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، بھاگ گیا تھا چھوڑ کے مدینے کی طرف، مکے کی طرف۔ عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ساتھ ہیں۔ آدمی آیا ولید کا، کہنے لگا کہ اے فرزند زہرا، ولید بلا رہا۔ امام نے فرمایا تم جاؤ، تم آ جاؤ۔ جب وہ آدمی گیا ولید کا، عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے پوچھا کہ اے فرزند رسول، اس ٹائم پہ دربار بلانے کے پیچھے کیا بات ہے؟ تو امام نے فرمایا ان طاغیتہم قد ہلک، ان کا طاغوت شیطان بنی امیہ کا مر گیا اور ہمیں بلا رہے ہیں بیعت کے لیے۔ یہ دوسری جگہ بیعت، ہمیں بلا رہے ہیں بیعت کے لیے۔ عبداللہ نے کہا کہ مولا آپ کیا کریں گے؟ اس آواز پر، اس طلب پر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا انی لا ابایع ابدا۔ ولید، عبداللہ نے پوچھا تو امام کا جواب میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ تیسری جگہ جو امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام گھر گئے، جوانوں کو ساتھ لیا، دربار پہنچے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ مولا یہ جوانوں کو لے جانے کی بات کیا تھی؟ کہ مجبور کر کے میرے سے بیعت نہ لے کے گئے جوانوں کو، امام اندر گئے۔ جب اندر پہنچے دربار میں تو ولید نے کہا کہ یہ خط ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ خط پڑھ کے سنایا امام کو یزید۔ تو امام نے ایک خطبہ دیا مختصر سا، جس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ امام نے فرمایا یا ولید اننا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کا گھرانہ ہیں، معدن الرسالہ، رسالت کا خزانہ ہے، مختلف الملائکہ، ملائکہ کا ٹھکانہ ہے، بنا فتح اللہ و بنا یقین، زمین کو خدا نے ہماری محبت میں بچھایا، ہماری محبت میں لپیٹے گا۔ وَلْيَزِيدْ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید بدکار آتی ہے، شارب الخمر، شرابی ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہوں کا قاتل ہے، معلن بالفسق، کھل کر گناہ کرتا ہے۔ انی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مقام جہاں پر امام نے یہ جملہ فرمایا بیعت۔ امام واپس گئے گھر، تیاری کی مدینے سے نکلنے کی۔ جب مدینے کے لیے نکل رہے تھے تو محمد حنفی آیا، کہا اے میرے بھائی حسین، اپنا جائیں، آپ کو پکڑ لیں گے، آپ ایسی جگہ جائیں جہاں اطمینان ہو تو آپ نہیں ملیں گے ان کو۔ بہت ساری جب نصیحتیں محمد ابن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام سے کی تو امام نے ان کے ذہن میں کھلا کرنے کے لیے کہا کہ یا اخی واللہ، تم جو مجھے اتنا کرے یمن چلے جاؤ، فلان چلے جاؤ، مکے چلے جاؤ، فلان جگہ چلے جاؤ، عائشہ سے چلے جاؤ، ایک نامشخص راستے سے نکلو، جو تم اتنی وصیتیں کر رہے ہو بس اتنا جان لو حسین کا مقصد۔ یا اخی واللہ، اے میرے بھائی محمد حنفیہ، واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا ما باعیت یزید بن معاویہ۔ تم اتنا جان لو بھائی میرے محمد حنفیہ، اگر پوری دنیا میں حسین کو پیر رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے میں بیعت نہیں کروں گا۔ پوری دنیا یزیدی پہرے میں آ جائے، تب جا کر مجھے پیر رکھنے کی جگہ بھی مجھے نہ ملے اور مجھ سے کہیں کہ ہم بیعت کرو، پیر رکھنے کی جگہ دے دیں، امام نے کہا میں تب بھی نہیں کروں گا۔ یہ مقام تھا۔ امام نکلے کربلا،
یہ شروعات میں ہے. ممکن ہے کہ ذہن میں سوال آئے ہمارے کہ ابتدا میں بات جب آہستہ آہستہ دن گزرتے ہیں تو سوچ بدلتی ہے آدمی کی, آگے کچھ ہوتا ہے اور ارادے بدلتے ہیں. پہلے کے 8 محرم ہمارے ساتھ آیا امام حسین کے پاس, اے فرزند زہرا بیعت کر کے, ظاہر ہی صحیح, دل سے نہیں, صرف ظاہر کہتے میں بیعت کر رہا ہوں, نہ میرے ہاتھ آپ کے خون میں کہ دھبے میرے بدن پہ لگیں گے, میرے زندگی پہ لگیں گے, آپ بھی بچ جائیں گے, آپ بھی نیک انسان ہیں, جائیں اپنا کام کریں. تو امام نے فرمایا وہاں پہ 8 محرم کو عمر سعد سے کہ انی لا اعطیک بید دلیل, میں ذلت کا ہاتھ کبھی دینے والا نہیں ہوں. 8 محرم 10 محرم جنگ کی شروعات, تیاری, اب بس حملہ شروع ہونا ہے یزیدی لشکر کا. یہاں پر عمر سعد نے آواز دے کے کہا کہ اے حسین آخری موقع, اگر مانیں گے تو ہم لشکر واپس لے جا رہے ہیں, اگر نہیں مانیں گے تو تیرے تلواریں تیار ہیں, حملہ شروع ہو جائے گا. تو امام نے اس 10 محرم کی صبح حملہ شروع ہونے سے پہلے فرمایا ان الدعی وابن الدعی قد رکضنی بین السلۃ والذلہ ہیہات من ندی. یہ منحوس ابن منحوس, یہ بدکار ابن بدکار, یہ شیطان ابن شیطان مجھے 2 چیزوں کے درمیان اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, یا گردن جھکاؤ یا گردن کٹاؤ. حسین گردن تو کٹائے گا اس لیے کہ ایسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا عزت مندانہ سینہ تھا, جس نے عزت کا دودھ جس نے مجھے پلایا, ایسی ماں کا دودھ پیا ہوں میں. میرے زندگی میں کبھی ذلت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. 10 محرم کی صبح یہ سب باتیں ہم نے عرض کی. امام نے کہا کہ نہیں کیا, ان سب مقامات پر امام حسین کی تاریخ میں اور ان دنوں کے حوالے سے یہ سب بیعت کے لفظ کیوں ہم نے یہاں پر عرض کیا اس لفظ کو. حوض علم باقر علی پور میں جب ہم پڑھ رہے تھے, ایران سے کچھ مہمان آئے, وہ جب بھی اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں, کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, اس کتاب کے بارے میں ان کو سوال کرتے ہو اور جو ہے انعام اگر دینا تھا ان کا ارادہ ہوتا تو انعام دے دے, یا شاباشی کہیں کہ جو ہے. عربی گرامر میں ایک کتاب ہے موادی العربیہ, 4 والیوم ہے اس کی, 4 جلدیں ہیں, 1 2 3 4. جو شروع ہوتے ہیں وہ 1 سے شروع ہوتی ہے, 4 آخری کتاب ہے, اس کے بعد پھر دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں گرامر میں, لیکن یہ کتاب آخری کتاب موادی العربیہ 4. ہم موادی العربیہ 4 جو ہمارے بیچ کے طلاب تھے, موادی العربیہ 4 کے آخری صفحات پڑھتے ابھی امتحان دے ختم کرنا تھا. ہمیں بلائے تو ہم بڑے سینہ تان کے فخر سے کہ ہم اس اسٹیج پہ پڑھ رہے ہیں, کہنے لگا کیا پڑھ رہے ہیں, تو ہم نے بڑے فخر سے کہہ دیا موادی العربیہ 4. تو انہوں نے کہا کہ مبادی کا معنی کیا, عربی تو معلوم ہے زبان عربی, انہوں نے کہا کہ مبادی کا معنی کیا, ہم نے کہا نہیں معلوم. تو پھر 4 کتابیں آپ نے پڑھ لی, مبادی کا معنی. یہ مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ اس لیے ہم یہاں عرض کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے دینی تعلق سے بھی ہیں, ہزاروں مرتبہ ہم سنتے ہیں, لیکن اس کی تفصیل اور اس کا معنی مفہوم ہمیں نہیں معلوم. ہاں جب پوچھا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ہم معلوم ہے لیکن تھوڑا تفصیل سے نہیں. آج انشاءاللہ اس لفظ بیعت کو جس کو نہ کرنے کے امام نے اپنی جان قربان کر دی, اس کے حوالے سے کہ بیعت کیا, بیعت کسے کہتے ہیں. بیعت کا معنی, بیع جو عربی تاجروں سے جن کا رابطہ ہے, بیع کہتے ہیں تجارت کو بیچنے کے. عربی کلچر میں جب کوئی معاملہ ڈن ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو دونوں لینے والا اور بیچنے والا ہاتھ ملاتے ہیں. یہ ایران میں بھی ہے, لاسٹ میں ہاتھ ملاتے ہیں. یہ ہاتھ ملانے کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ ملانے کا معنی یہ ہے کہ جو چیز میں دے رہا ہوں اس پر اب تیرا اختیار, جو چاہے کر لے, جو میں پیسہ دے رہا ہوں اس پر تیرا اختیار, تو جو چاہے کر. یہ ہاتھ دینے کا معنی. یہ لفظ بزنس ہی میں چلتا تھا, تجارت ہی میں چلتا تھا. تجارت سے آہستہ آہستہ یہ لفظ دین میں داخل ہے. دین میں کہا
جب کسی انسان کی، کسی حاکم کی، کسی لیڈر کی بیعت کرنی جاتی تھی تو اس کا معنی یہ تھا کہ یہ میرا ہاتھ میرے جسم میں ہے لیکن تیرا، جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ بیعت کا معنی یہ کہ تیری بات ماننا مجھ پر واجب۔ بیعت کرنے سے پہلے انسان کا اختیار ہے کہ بیعت کرے یا نہ کرے، لیکن بیعت کرنے کے بعد توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے کی تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ لوگ خاندانی وہاں پر سسٹم تھا، قبیلے سسٹم تھا، اور ایک قبیلے پر دوسرے قبیلے کا حملہ بھی ہوتا تھا، چھوٹی موٹی بات پر قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں قبیلے میں سے ایک آدمی کو بزرگ سرپرست کے طور پر عنوان سے انتخاب کر لیا جاتا تھا۔ انتخاب کرنے کے بعد پورے قبیلے والوں سے بیعت کی جاتی تھی۔ یہ سرپرست ہے جو یہ کہتے اگر وہ صحیح بات بھی کہے تو یہ سب کہتے تھے صحیح، اگر وہ غلط بھی کہے تو کہتے تھے اس لیے کہ ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے صحیح، اس لیے کہ ہم نے بیعت کر لی ہے، جو وہ کہے گا ہم وہ کریں گے۔ بیعت کا معنی یہ ہے۔ دوسری چیز اسی بیعت کے حوالے سے، بیعت کی کنڈیشنیں کیا ہیں؟ کیا بیعت کی کچھ شرطیں ہیں؟ حدیثوں میں بیعت کی 4 یا 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط بیعت کی یہ ہے کہ جو انسان کسی بات پر بیعت کر رہا ہے، جس بات پر بیعت کر رہا ہے اس کو انجام دینے کی طاقت بیعت کرنے والے میں ہو، جس مقصد کے لیے بیعت کر رہا ہے اس مقصد کو انجام دینے کی طاقت لیڈر میں ہو، تب جا کے بیعت صحیح ہوگی، ورنہ بیعت صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام ابتدائی نبوت میں ایک آدمی آیا نبوت کے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے، اور یہ جملہ کہہ کر بیعت کیا جوش میں کہ یا رسول اللہ میں بیعت کر رہا ہوں، آپ جو کچھ کہیں گے میں کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا تیری بیعت قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ سب کچھ کر دیا نہیں کر سکتا تو، بلکہ اس بات پر بیعت کر جتنی طاقت ہو اتنا کروں گا۔ تو پہلی بات یہ کہ بیعت کرنے والا جس بات پر بیعت کر رہا ہے اس کو انجام دینے کی طاقت اس کے پاس ہو، اور جس مقصد کے لیے سامنے والے کی بیعت کر رہا ہے مقصد کو پورا کرنے کی طاقت اس کے پاس۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیعت پورے اختیار سے ہو، مجبور کہیں نہیں کیا جا سکتا۔ بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا جائے، جو بیعت مجبوری میں کی جائے وہ بیعت نہیں۔ بیعت دین میں لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبوری نہیں۔ تو اگر کوئی انسان مجبوراً بیعت کرے تو اس کی بیعت قانون بیعت کے اعتبار سے قبول، اس کی بیعت میں شمار نہیں ہوگی۔ جناب سلمان پیغمبر اسلام کے بعد جو بیعتیں ہوئی اس کے بارے میں جناب سلمان کہتے ہیں ابایع مکرہا وبایع ابا ذر وسلم مقداد مکرہین۔ پیغمبر اسلام کے بعد میں بھی مجبوری میں بیعت کیا چند لوگوں سے، سلمان، ابو ذر اور مقداد نے بھی مجبوری میں بیعت کی، یعنی مجبوری کی بیعت نہیں گئی۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط بیعت کے حوالے سے یہ کہ بیعت کرنے والا کسی نیک مقصد کے لیے بیعت کرے، کوئی برے مقصد کے لیے، ناشائستہ مقصد کے لیے بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ شرائط بیعت، ان سب چیزوں کا آپ رکھیں، لاسٹ میں جو ہے تقریباً آخر کے 4-5 نتیجے لینا ہے، ان سب باتوں کا آپ اپنے ذہن میں۔ یہ شرائط بیعت، بیعت کے شرطیں ہیں، بیعت کا قانون ہے۔ وہ قانون کیا؟ بیعت کرنے والا بیعت توڑ نہیں سکتا، حرام ہے۔ قرآن میں بھی ایک بات ذکر ہے کہ بیعت کرنے کے بعد بیعت کا توڑنا حرام ہے، لیکن جس کی بیعت کی جا رہی ہے اگر وہ چاہے تو کسی کو بیعت سے نکال سکتا ہے۔ بیعت کرنے والا باہر نہیں جا سکتا، بیعت لینے والا ضرورت دیکھے تو بیعت سے نکال سکتا۔ یہ ایک مقصد جو ہوتا ہے اگر وہ مقصد آگے جا کر بدل جائے تو نئی بیعت ہونا ہے، پرانی بیعت پر دوسرا مقصد نہیں لیا جا سکتا۔ ایک مقصد کے لیے بیعت کی گئی، وہ مقصد آگے جا کر بدل گیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیعت تو ہو گئی ہے، بس مقصد نہیں، مقصد بدلا تو بیعت نہیں چاہیے۔ یہ قانون بیعت ہے، یہ شرائط بیعت میں سے، یہ سب چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ایک بات ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی زندگی میں
کچھ ایسے کام آہستہ سے ہوتے ہیں، انسان کو احساس نہیں ہوتا. ایک سنت، ایک طریقہ، ایک عادت لوگوں کی اجتماع کی آہستہ آہستہ ایسے بدل جاتی ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ہم سب اپنی زندگی میں جانتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ اپنے تجربے کے اعتبار سے، ہم اپنی زندگی کے تجربے کے اعتبار سے بالوں کا اسٹائل لے لیں، آپ کپڑے پہننے کا طریقہ لے لیں، ایسا آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں بدلتی جاتی ہیں کہ بدل رہی ہے اس بات کا احساس نہیں ہوتا. دین میں اور دینی معلومات میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں. ملا نصیر الدین سے تھوڑا ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، پریشان تھے، غریب تھے. ملا نصیر الدین کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ غریبی کب ختم ہوگی؟ نصیر الدین نے کہا 8 دن بعد. بیٹا 8 دن بعد سب برابر ہو جائے گا. بیٹے نے تعجب سے پوچھا کہ شاید بابا کے پاس کوئی خزانہ مل گیا ہے جو 8 دن بعد ان کو ہاتھ میں آنے والا ہے. اس میں کہہ رہے ہیں بابا کہ 8 دن بعد ہم امیر ہو جائیں گے. تو کہا بیٹا امیر نہیں ہوں گے، پریشانی کی عادت ہو جائے گی. 8 دن کے بعد پریشانی کی عادت پڑ جائے گی، اس کو پریشانی کا احساس نہیں ہوگا. پیغمبر اسلام کے بعد ایسا بگڑی اسلام کی نیا کہ آگے جاتے جاتے یزید بھی آ گیا، کسی کو پتا نہیں آگے جاتے جاتے یزید بھی آ گیا، اسامہ بن لادن بھی آ گیا، بغدادی بھی آ گیا، پتہ نہیں کون سا لادی یہ بھی آ گیا، سب آ گئے، کسی کو پتا نہیں چلا. یہ کس بات کا ہے؟ اگر شروع میں آدمی ہوشیار نہ ہو، نتیجہ یہاں تھا. اس بات کو سننے کے بعد جو آج امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں بیعت نہیں کی، کتنی سختی سے امام نے منع کیا میں بیعت نہیں کروں. ایک سوال اور ہے، نتیجے میں بیان کریں انشاءاللہ اس بات کو، کیوں امام حسین نے بیعت نہیں کی. شرائط بیعت کو آپ سامنے رکھیں، یزید کو اس سے مقایسہ کریں، کون سی شرط اس کے اندر ہے، کس بات پر امام حسین بیعت کر لیں. شرائط بیعت میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے، قانون بیعت میں سے قانون بھی نہیں ہے. جو کام سامنے والے میں کرنے کی طاقت ہو، یہ اور بات ہے. اگر وہ لوگ آ کر کہتے ہم لوگوں کے خلیفہ تو امام مان لیتے، ہم خاندان کے خلیفہ بولتے تو امام کہتے چلو اپنے خاندان کو چلا لو. ان لوگوں کی مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دین کے خلیفہ، رسول کے خلیفہ. دین کوئی معمولی بات کا نام نہیں ہے، بہت ساری دقتیں دینی کام میں ہونی چاہیے. کبھی کبھی یہ ذہن میں ہمارا سوال آتا ہے، شاید اس سے پہلے ہم یہاں پہ عرض کر چکے ہیں اس بات کو، کہ جمعہ کی نماز میں آدمی کو اختیار ہے کہ جمعہ کی نماز چاہے پڑھے چاہے ظہر پڑھے. کیا ماہ مبارک رمضان میں روزہ باطل ہونے کے شرطوں میں سے شرط کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی جھوٹی حدیث بول دے جو روایت سچی نہیں ہے، روزہ باطل ہو جائے. حدیث جھوٹی بول دے، نبی یا امام پر کوئی جھوٹا جملہ بول دے کہ امام نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، روزے کی حالت میں ہو تو روزہ باطل اگر نہ ہو تو یہ احکام ہم بنگلور میں بیان کر رہے تھے مسجد عسکری میں. تو کسی نے آگے بعد میں سوال کیا کہ مولانا بات کیا ہے، اگر ہم اپنے مومن بھائی کو جھوٹ کہتے ہیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا، امام یا نبی کو جھوٹ کہتے ہیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے وہاں پر فوراً یہ جواب دیا، ذہن میں آیا کہ اس لیے کہ امام ہماری باتیں ہیں، جھوٹ بھی ہو جائے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن امام اور نبی کا کوئی جھوٹ آ جائے تو دین ہے. امام اور نبی کے بارے میں جھوٹے، آج اسلام کو جتنی بھی تکلیف ہو رہی ہے وہ ساری تکلیف جھوٹی روایتوں سے ہے. معاویہ نے فیکٹری بنائی تھی جھوٹی حدیثوں کی، فیکٹری بنائی تھی اس نے. تو ساری پریشانی دین میں انسان کو طاقت ہونی چاہیے. ایک مثال آپ کے پاس پیش کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں طاقت بیعت کرنے والوں میں کی طاقت، انجام دینے کے اعتبار سے، بیعت لینے والے کی طاقت، جو مقصد کے لیے بیعت لے رہا ہے اس کو انجام دینے کے اعتبار سے. خلیفہ دوم کا زمانہ، مولا کائنات مدینے سے گزر رہے تھے
5 لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا، یہ کہا کہ ان لوگوں نے حرام کام انجام دیا. 5 لوگ حاکم کے پاس گئے، خلیفے کے پاس، کہ یہ 5 لوگ ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ کہا 5 کو لے جا کے مارو. سب نے حرام کام کیا ہے، مخصوص حرام کام کیا ہے، جاؤ سب کو مارو. 5 کو لے کر فوجی جا رہے تھے. مولا کا گزر ہوا. کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا سزا ملی ہے. کہا کس وجہ سے؟ کہا 5 نے برا کام انجام دیا. کہا واپس لے کے چلو. کہا کہ کیا فیصلہ تم نے سنا دیا؟ کہا کیوں؟ مولا سب نے ایک حرام کام انجام دیا ہے، ایک طریقے کا، تو سب کی سزا فرق ہے. امام نے کہا کہ نہیں. کہا کہ پھر آپ سنا، آپ فیصلہ سنا. امام نے فرمایا ایک آدمی گردن مارو، ایک آدمی کو زمین میں گاڑ کے پتھر مارو، ایک آدمی کو 100 تازیانے مارو، ایک کو 50 مارو، اور ایک کو صرف ڈانٹ کے چھوڑو. مولا صاحب نے ایک ہی کام انجام دیا ہے. اتنا فرق سزاؤں میں. امام نے کہا کہ دین ہے، مذاق نہیں. دین ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہے. کہا کہ کیا وجہ، ریزن بتائیں، علت بتائیں. تو امام نے فرمایا پہلا آدمی مشرک ہے، مسلمان عورت سے اس نے حرام کام انجام دیا ہے. مشرک اگر مومنہ سے، مسلمان سے حرام کام انجام دے تو سزا اسلام میں قتل ہے. کا دوسرا جس کو پتھر مارنے کا مسلمان ہے، شادی شدہ ہو تو میں حرام کام انجام دیا ہے، اس کی سزا پتھر مارنا ہے. کا تیسرا کا شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، حرام کام انجام دیا ہے، 100 کوڑے مارنا ہے. کا چوتھا کا وہ نوکر ہے، غلام ہے، غلاموں کو آدھا جو اختیار رکھتے ہیں ان کی آدھا سزا ملتی ہے ان کو، تو آدھی سزا اس کو دی جائے. مطلب 5 آدمی سے ڈانٹنے کی بات کر رہے ہیں تو امام نے کہا دیوانہ ہے، دیوانے کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی. یہ ہے دین. یہ چلانے کی طاقت ہو تب جا کے بیعت دی جاتی ہے، ورنہ ہر موڑ پر لولا علی لہلک، لولا علی لہلک. اگر علی نہ ہوتے تو میں مر جاتا، علی نہ ہوتے تو مر جاتا. سلامتی ہے روزہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بلند بیعت کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے. امام حسین نے کیوں پہلی شرط طاقت ہونی چاہیے، طاقت نہیں تھی. نیک مقصد کے لیے ہونی چاہیے، نیک آدمی سے ہونی چاہیے، کوئی نیکی کی نشانی اس میں نہیں تھی. تو کس شرط پر امام بیعت کرتے ہیں؟ کس شرط پر، کس کی؟ اب اس کے بعد کچھ نتیجے لینے ہیں، یہ نتیجہ آپ کی خدمت پیش کریں. ایک سوال آپ کی خدمت میں، کیا بیعت سے امام کی امامت اور نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے؟ سوال دقت سے سنیں. بیعت سے کیا نبی کی نبوت اور امام کی امامت ثابت ہوتی ہے؟ ہم اگر امام کی امامت کو مان لیں تو امام کے باتوں پر عمل کرنے کے لیے کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. پہلے سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام کی امامت، رسول کی رسالت کے ثابت ہونے کے لیے بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا نے بنا دیا نبی تو نبی چاہے دنیا مانے چاہے دنیا نہ مانے. خدا نے بنا دیا امام تو امام چاہے دنیا قبول کرے یا قبول نہ کرے، چاہے بیعت کرے یا بیعت نہ کرے. جب نبی کی نبوت اور امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں تھی تو نبی کیوں بلا بلا کر بیعتیں لے رہے تھے؟ کیوں بلا بلا کے بیعتیں لے رہے تھے؟ بیعت کا فائدہ اور اثر صرف اتنا ہے کہ دین کی باغ ڈور رکھنے والے کو پتا چلے کہ کتنے تیار ہیں، اور آگے آگے والوں کو پتا چلے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. ان کو بھی معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اوپر والے کو بھی معلوم ہو کہ کتنے ہیں، تب جا کر بیعت کا فائدہ ہوگا. نبی کی نبوت اور امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بیعت کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے جناب سید اکرم ملامت کے دن ہم نے حدیث عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو سارے ماحول عدالت میں
کی روایت سن رہا تھا، اس نے امام سے سوال کر لیا، مولا جب امام زمانہ آ جائیں گے تو جو آپ کا حق غصب ہو گیا تو کیا مل جائے گا؟ حق ولایت، حق امامت کیا آپ کو واپس مل جائے گا؟ تو امام نے مسکرا کر فرمایا کب چھنا تھا کہ ملے؟ ملنے کی بات وہاں کی جاتی ہے جہاں پر چھین لی جاتی ہے۔ کب یہ بتاؤ کہ کب چھنا تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس وقت ملے گا؟ دنیا کے ماننے یا نہ ماننے سے امام نہیں ہوتا، وہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مولا کائنات کے زمانے میں 3 خلافتیں، یا اہل سنت کی نگاہ میں 4 خلیفہ مانتے ہیں رسول کے بعد، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا مولا کائنات حضرت علیہ السلام کی خلافت۔ ان 4 خلافتوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو دقت کریں، ان نتیجے ہیں۔ ان 4 خلافتوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے خلیفے کی بیعت خلافت معین کی گئی سقیفہ میں، گلی گلی میں نعرہ دیا گیا کہ بیعت کرو اور نہ مارو۔ اب یہ مجبور کیا جا رہا تھا، اختیار تھا، مجبور کیا جا رہا تھا۔ دوسرے کی خلافت میں بھی ایسے ہی، تیسرے کی خلافت میں بھی ایسے ہی۔ جب خلیفہ ثالث اس دنیا سے گئے، لوگوں کی بھیڑ گئی علی کے گھر، کہا کہ یا علی اگر آپ ہماری بیعت قبول نہیں کریں گے تو مار دیں گے، اگر بیعت قبول نہیں کریں گے تو مار دیں گے۔ عزیزان گرامی، جو انسان کوئی سند، کوئی کیپیسٹی، کوئی پوٹینشیل رکھتا ہے تو لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ تو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس ہیرا ہو، اگر اس سے کہا جائے کہ میں اس کی سرٹیفکیٹ نکالو تو وہ کہے گا بسم اللہ بیٹھے میں جا کے سرٹیفکیٹ لے کے آ جاؤں گا، وہ لے کے آ جائے گا، کیوں؟ معلوم ہے، یقین ہے کہ اصلی ہے وہی ہے۔ لیکن اگر ویسی چیز نہ ہو تو پھر آگے پیچھے رکھے گا، منوانے کے لیے مجبور کرے گا کہ نہیں مانو مانو۔ ان 3 یہ فرق یہ 4 میں کہ وہاں لوگوں کو بلایا گیا کہ بیعت کرو، یا علی نے کہا کہ مجھے تمہارے بیعت کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ مولا کائنات نے یہاں پر بہت خوبصورت روایت فرمائی ہے، اگر حالات کا تقاضا نہ ہوتا، لوگوں کی بھیڑ اور مجبوری نہ ہوتی تو خلافت کی اونٹ کی رسی کو اس کے پیٹ پہ ڈال کے چھوڑ دیتا، جہاں چاہے چلی جائے۔ دنیا دیکھتی، اس بات کا اقرار کرتی کہ علی کے سامنے دنیاوی حکومت، ظاہری حکومت، منصب الہی نہیں، ظاہری حکومت کی قدر بیمار بکری کے ناک سے نکلنے والے پانی سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے جسے بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، مجبور نہیں کیا جاتا بیعت کے لیے۔ بس ایک اور خلاصہ اور ایک بچہ آپ کی خدمت میں کریں، پیغمبر اسلام کی بیعت، امام علی کی بیعت، امام حسن کی بیعت اور دیگر اموی خلیفے، عباسی خلیفوں کی بیعت میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ نبی نے کسی کو یہ کہہ کر بیعت نہیں لی کہ میں نبی ہوں مانتا۔ اس بات پر بیعت رسول لیتے تھے کہ بیعت کرو کہ چوری نہیں کرو گے، بیعت کرو کہ مشرک نہیں ہوگے، بیعت کرو کہ جھوٹ نہیں کہو گے، بیعت کرو کہ بچوں کو نہیں مارو گے، زندہ دفن نہیں کرو گے۔ لوگ آ کر بیعت کر کر چلے جاتے، کسی تاریخ کے کسی ورق میں یہ جملہ نہیں ہے کہ رسول نے کسی کو بیعت لی ہو کہ کہو کہ میں رسول ہوں بیعت کروں۔ تو یہ رسول اور رسالت کو ماننا کس حصے میں ہے؟ اصول دین اور فروع دین میں۔ اصول دین رسالت، نبوت، بیعت کس بات پر لی جا رہی تھی رسول سے؟ رسول کس بات پر بیعت لے رہے تھے؟ فروع دین پر، نماز پر، روزے پر اور اخلاقیات پر بیعت ہو رہی تھی۔ رسول اور رسول کے راستے پر چلنے والے اور دوسرے راستے پر چلنے والوں کی بیعتوں میں فرق یہ ہے کہ دوسروں نے خلیفہ منوانے کے لیے بیعت لی، رسول اور رسول کے راستے میں نبی یا امام کے لیے بیعت لی، عمل کرنے کے لیے بیعت لی، عمل کے لیے۔ بہت خوبصورت روایت ہے، پیغمبر اسلام کے زمانے میں بہت بڑے صحابی جناب سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص پیغمبر اسلام کے لشکر کے پہلی صف میں کھڑے ہو کر تیر مارنے کے ایکسپرٹ، ہر جنگ میں پیغمبر اسلام لے کے جاتے، ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کی رحلت واقع ہوئی، لوگوں نے خلیفہ اول کے لیے بیعت لی تو جناب ابی وقاص مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر علی کی خلیفہ کی بیعت نہیں کرتے تو علی کی بیعت کروں گا، علی کی بیعت نہیں کروں گا، میرے سے کیا کم ہے علی، میں خود خلیفہ بن سکتا ہوں، میں خود خلیفہ بن سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر نہ مولا کائنات کی بیعت کی،
نہیں ہاں اب یہ سلسلہ انکار کا چلتا رہا، لوگ سمجھ نہیں پائے کہ کدھر کا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، مجبور ہو کے مولا کہنا کے پاس نہیں آنا، ارادہ نہیں کیا آنے کا، شام گیا معاویہ کے پاس، معاویہ کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ میں تمہارے ہم فکر ہونا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، تو اگر ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو علی کو برا برا کہو، ہمارا اصول ہے، ہمارا قانون ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کرو، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے علی کے فضائل کسی کتاب سے پڑھے یا کسی شخص سے سنے نہیں ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے، میں کیسے برا بھلا کہہ دوں؟ تو کہا معاویہ نے جب اتنا تجھے معلوم ہے تو وہاں کیوں نہیں گیا، یہاں کیوں آیا؟ جب اتنا تجھے معلوم ہے تو وہاں کیوں نہیں گیا، یہاں کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ جب حالات خراب ہوئے مدینے کے، میں نے اونٹ کی رسی کو چھوڑ دیا، اونٹ کی رسی لے کے آیا، یعنی میری قسمت، میرا ارادے، میری بگڑی ہوئی جو بگڑا راستہ تھا مجھے یہاں تک لے کے آیا۔ معاویہ نے یہاں پر جملہ کہا، علماء نے اس جملے کے نیچے لکھا ہے کہ صرف اس کو مذاق اڑانے کے لیے، سعد کا مذاق اڑانے کے لیے اس نے کہا کہ اگر میں سنا ہوتا تو علی کا ساتھ چھوڑنے کو بھی نہ جاتا، کتنا بیوقوف ہے، آج تک میرے دل میں تھوڑی بہت میری محبت تھی، آج کے بعد وہ بھی چلی، آج کے بعد وہ بھی چلی۔ مجبور یہاں پہ مقصد یہ، اگر مولا کائنات اپنی امامت کا بیعت لینا چاہتے ہیں تو اپنے دوران میں جب سب لوگوں نے بیعت کی تو امام اسے مجبور کر سکتے تھے، امام نے کہا نہیں، امامت کو منوانے کے لیے بیعت نہیں لیجیے سکتی، ہاں عمل کے لیے بیعت کر سکتے۔ یہ بیعت کے حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بس دو جملوں میں شہید مرزا مظاہری کا نتیجہ عرض کر کے وقت مسائل کی طرف آئیں۔ شہید مرزا مظاہری فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے دو ایسے نقصان اسلام کو آتے جو قیامت تک ختم نہ ہو۔ ایک نقصان یہ کہ خاندانی حکومت کرنے کا رواج بن جاتا، اس سے پہلے کہ جتنی حکومتیں تھی خاندانی نہیں تھی، اب یہ معاویہ مر رہا تھا، یزید کو لے کے مرا، اب یزید اس کے بیٹے کو، ایسے سلسلہ شروع ہو جاتا، تو خاندانی اور میراثی حکومت کا بنیاد پڑ جاتی، امام اگر یہ کام کرتے بیعت کر لیتے۔ دوسرا نقصان جو ہوتا، بروں کی بیعت اور بروں کی امامت ماننے کا رواج پڑ جاتا، چھپے ہوئے گناہ کر رہے تھے اس لیے امام نے ان کے ساتھ تحمل کیا، یا کھل کر گناہ ہو رہا تھا، اگر اس کی بیعت امام کر لیتے تو اسلام کا فاتحہ تھا۔ جب جتنا بہت عجیب بات ہے کہ آج اہل سنت میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں داعش اور یہ اس قسم کے لوگ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح مرنے اور مارنے کے لیے اتنا بے دردی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں، بس اتنی بات ہے کہ بیعت آج بھی ان کے پاس کون بن سکتا ہے، بیعت لے لی جائے تو آدمی مجبور ہو گیا، اگر بیعت سے ہٹ آتا مشرک ملحد مارو، بیعت کرنے کے بعد مجبور ہو جائے گا تو مارو تو مر جاؤ، اس لیے وہ آگے چلے جاتے ہیں، ورنہ کوئی بھی آدمی اس زمانے کی اس ترقی یافتہ زمانے میں اس طرح سے آگے آگے، ان کے پاس یہ آج بھی دور ہے، آج بھی وہی سلسلہ جو وہاں سے چلا تھا بیعت لے کر لوگوں پر حکومت کرنے کا، آج بھی یہ سلسلہ مخصوصاً وہابیت میں بہت زیادہ تھا، وہابیت میں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر پر اور امام حسین علیہ السلام بیعت کے انکار اور دین کی بقا اور دین کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ گئے۔ آج معراج بھی ہے، شب معراج بھی گزری ہے، آج اس حوالے سے روایت مسائل میں آپ خدمت عرض کریں۔ امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت، دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین آپس میں گلے مل کر رو رہے ہیں، امام حسن کی شہادت کے قریب امام حسن اور امام حسن رو رہے تھے۔ امام حسن کو تھوڑا تڑپ کر روتے ہوئے امام حسین نے دیکھا تو چاہا کہ کچھ دل خوش کر دے بھائی کا، ایک ایسی بات بتا دیں جس سے امام تھوڑا سا آرام فرمائے۔ کہا بھائی آپ کو معلوم ہے جب نانا معراج سے آئے تھے تو ایک روایت فرمائی۔ کہا بھائی کیا روایت ہے؟ کہا کہ نانا نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر دو بڑے محل ہیں، ایک محل کا رنگ یاقوت سے سرخ ہے، لال ہے، ایک محل کا رنگ
ज़मरुद से सब्ज़ और हरा। मैंने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये दो महल किसके? कहा कि ऐ रसूल, आपके दो नवासे हसन और हुसैन हैं। फिर जिब्राइल ने वहां सवाल किया कि रसूल इस्लाम ने, जिब्राइल ये रंग क्यों अलग अलग है? मेरे नवासों का महल क्यों बता रहे हो? एक का सब्ज क्यों और एक का सुर्ख क्यों? इमाम हसन ने पूछा कि भैया क्या बताया, नाना ने क्या बताया? जवाब क्या दिया? कहा भैया यही बताया कि इसलिए कि तुम जहर खाओगे तुम्हारा बदन हरा हो जाएगा, तो तुम्हारी याद में वो महल हरा रहेगा, मैं खून में डूब जाऊंगा तो मेरी याद में वो महल लाल रखा। खुदा का कोई गम ना दे। वलीद ने इमाम हुसैन को तलब किया, इमाम हुसैन निकले, अब्बास आ जाओ, अकबर आ जाओ, कासिम आ जाओ। बनी हाशिम के जवानों को बुला रहे थे कि जनाब ज़ैनब बाहर निकली, भैया ये मेरे जवानों को तुम कहाँ ले जा रहे हो? कहा बहन दरबार में बुलाया गया है, दरबार जा रहा हूं। जैसे ही दरबार का नाम सुना जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन का हाथ पकड़ लिया, भैया यहाँ आ जाओ। कहा बहन कहीं हुकूमत ने बुलाया है? कहा भैया जब से अम्मा बगैर हक लिए वापस आई है मुझे दरबारों से भरोसा हो गया है, मुझे नहीं मालूम कि दरबार में क्या गुजर जाएगी। भैया मुझे वादा करोगे कि सही सालिम वापस आओगे? इमाम ने कहा कि ज़ैनब मैं सही सालिम आ जाऊंगा, ये मकाम हमारी शहादत का मकाम है ज़ैनब, अगर मुझे यहाँ शहीद कर दिया जाए तो मेरी करबला की कब्र में कौन बैठेगा? बहन आराम। इमाम गए, वापस आए घर। 3 दिन इमाम ने तैयारी की, मदीने से निकलने की। अजीजों आप हज़रात सब मुसाफिर थे, खुदा इंशाअल्लाह आपको अपने मकासद में कामयाब करे, सलामती अता करे, आफियत अता करे। मौला इमाम सल्लल्लाहु की गुर्बत और बेवतनी के तुफैल। अजीजों जब हम अपने वतन से निकलते हैं हमें मालूम है, ये यकीन है इंशाअल्लाह वापस जाएंगे, तब भी हम अपने घर वालों से, अपने वास से, अपने बच्चों से, अपने बहनों से मिलकर आंसू बहाते। अगर किसी इंसान को इत्तला हो जाए कि अभी जा रहा है नहीं आया, उसका आलम क्या होगा? और खुद अकेला भी चला जाए तो कोई और बात, पूरे घर वालों को लेके जाए और मालूम हो कि मुसीबतें हैं रास्ते में, इन मुसीबत और पूरा इससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि अपने घर की एक बेटे को छोड़कर बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, उस बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी। अल्लामा गाज़ी अस्करी साहब ने बहुत खूबसूरत रूह की सवाल से बयान किया कि इमाम हुसैन जब करबला के लिए निकले मदीने से, तो इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के काफिले वालों के लिए एक शहादत थी, फातिमा सुहरा के लिए हर दिन शहादत। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि इमाम हुसैन जब निकल रहे थे मुलाकात करके बताया था इमाम ने कि हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, हमें शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन वक्त नहीं बताया था, बस निशानी बताई थी कि इस मिट्टी को रखो, जब इस मिट्टी का रंग बदले खून हो जाए तो समझ जाना हमें शहीद कर दिया गया है। फातिमा सुहरा रात में सोने जाती तो मिट्टी की तरफ निगाह करती, बाबा मेरा सालिम है, सुबह उठती बाबा मेरा सालिम है। अरे आप अंदाजा लगाए कि 5 महीने से ज्यादा किसी बेटी का यह आलम हो कि हर दिन तड़प रही हो कि शायद मेरा भाई शहीद हो गया, शायद मेरा बाबा शहीद हो गया। तो अगर ऐसी बीवी के बाल सफेद ना हो तो फिर क्या होगा? अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको इल्म ना। इमाम निकलना चाह रहे हैं, तैयारी की, हमारी को तैयारी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उलमा लिखते हैं जब सब बीवियां सवार हो गई, अहले खाना सवार हो गए, तो मदीने वालों ने देखा कि मौला कायनात के घर के दरवाजे से ऊंट की अमारी तक जवानों की एक सफ बन गई है, दीवार बन गई है। इस तरफ जवान बनी हाशिम के, इस तरफ जवान, और तैयार कर रहे हैं कि कोई निकले। देखने वालों ने सवाल कर लिया कि अब तक मंजर कुछ और था, अभी जवान इतनी तवज्जो के साथ किसका पहरा दे रहे हैं? तो कहा कि ज़ैनब बाहर निकलने वाली है, अभी ज़ैनब आ रही है। अब्बास और अकबर ने पर्दा बनाया है, रात की तारीकी है। अल्लाह अकबर, ज़ैनब को ये मंजर याद है जब
जनाब ज़ैनब आई, भैया मैं भी आ गया। इमाम ने फरमाया कि बहन तुम अब्दुल्ला की अमानत हो जाओ, अब्दुल्ला से इजाजत तलब करो। अब्दुल्ला के करीब जनाब ज़ैनब, अल्लामा शकीर नजफी साहिब किसी ने खूबसूरत जुमला फरमाया यहाँ पे कि ज़ैनब आके अब्दुल्ला के सामने खड़ी हुई। जब शर्त रखी गई थी आप में कि हुसैन को जब साथ जरूरत हो तो भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी इजाजत शोहर को जरूरी है, तो आगे पहुंची जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला के, और कुछ नहीं कहा ज़ैनब ने, सिर्फ अब्दुल्ला के सामने जाके खड़ी हो गई। कहा कि बीबी मैं आपके चेहरे पर परेशानी के आसार देख रहा हूँ, आखिर बात क्या है? तो ज़ैनब ने अपनी पूरी फिक्र को दो जुमले में खुलासा करके बता दिया, अब्दुल्ला मेरे सामने हालत ये हो गई है कि तेरी इजाजत के बगैर जा नहीं सकती, हुसैन के बगैर जी नहीं सकती। अब्दुल्ला बड़ी देरी तो हुसैन के साथ चले जाओ, बीबी निकल नहीं जा रही। अब्दुल्ला ने हाथ पकड़ा और मोहब्बत का हवाले लिया, जब भाई हुसैन को शहादत की जरूरत पड़े, ये आखिरी बंदा नहीं रहेगा, मेरी तरफ से मेरा मोहब्बत को कुर्बान कर देना। अजरकुम अल्लाह, बस आखिरी से खड़ा था आपकी ज़हमत तमाम। काफिला निकलना चाह रहा है, काफिला तैयार है, इमाम हुसैन एक निगाह कर रहे हैं काफिले पे, गोया किसी की तलाश में है इमाम। पूरे काफिले पर नजर डालने के बाद इमाम खेमे की तरफ वापस चले। मौला सब काफिला तो तैयार है, कहा कि नहीं, इस काफिले की और एक कड़ी बाकी है। मौला कौन? अली असगर भी नहीं है, मुझे अली असगर को बुलाना है। मौला अली असगर तो अभी कमसिन है, अभी बच्चा है, मौला बहुत कमसिन है। तो कहा कि नहीं, असगर की जरूरत है। इमाम पहुंचे तो क्या देखा? फातिमा सुहरा के दामन में अली असगर है। इमाम करीब पहुंचे, ऐ फातिमा सुहरा मेरे हवाले असगर को कर दो। कहा कि बाबा मेरा दिल बहलाने के लिए मेरा अकबर ने एक दीदी दुगरी हिम्मत बढ़ जा रही, असगर इमाम मदीना छोड़कर निकले, करबला पहुंचे। ईरान के जाकिर का जुमला, नफ्सियात का जुमला उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह अकबर। कहते जब किसी घर की मां मर जाती है, घर बिखर जाता है, कोई बच्चा कहीं कहीं चला जाता है, अल्लाह अकबर। फातिमा इस दुनिया से